السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورة الزمر۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين ثم آمين۔ قرآن کی سب سے امید افزا آیات میں سے یہ آیت ہے، آیت نمبر 53، ہمت دلانے والی، گناہوں کا رستہ کھولنے والی نہیں کہ ہم کہیں آیت پڑھ کے فری ہو جائیں، اوکے نو میٹر واٹ ایور آئی ڈو لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس کو پچھلی آیات کے کانٹیکس میں سمجھنا پڑے گا، اور قرآن کا یہ خوبصورت اعجاز ہے کہ جہاں بات آ رہی، کیونکہ پیچھے جو آیات ہیں نا ان میں سختی سے بتایا گیا ہے کہ ان کو پکڑے گا، ان کے اعمال اور کسب اور نتائج ان کے اعمال کے ان کو پکڑیں گے، تو ہمت انسان کی تھوڑی سی جواب دینے لگتی ہے کئی دفعہ، اور اللہ نہ کرے کسی اگر نیگیٹو چیز سے گزر رہے ہوں تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، شیطان کا سب سے بڑا اٹیک ہی یہی ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ آپ کو واقعہ یاد ہے جو ہمیں حدیث میں بتایا گیا ہے، ایک شخص 99 مرڈرز کر چکا ہے، وہ کہتا ہے اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، عالم کے پاس جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کیوں نہیں، تم توبہ کر لو، اور ایک کے پاس جاتا ہے تو وہ ان سے جب پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، تم 99 قتل کر چکے ہو، تمہاری کہاں سے توبہ قبول ہوگی؟ وہ کہتا ہے اب جب توبہ قبول ہی نہیں ہوتی، مائٹ ایز ویل ہٹ اے سینچری، میں اس کو بھی مار دیتا ہوں، ختم، وہ 100 ہو جاتے ہیں۔ دس از ایکچولی ان دیٹ بیوٹیفل حدیث، 100 پورے ہو گئے، اینڈ دین اس شخص کی موت آ جاتی ہے، موت کا فرشتہ آ گیا۔ میں ہمیشہ اس حدیث سے میرے ذہن میں یہ بھی آتا ہے اللہ کے حکم سے، دیٹ مطلب ابھی اس میں اتنی طاقت تھی کہ وہ کسی کو مار سکتا تھا، اینڈ پھر ایک دم ٹائم آ گیا کہ وہ چلا گیا، اب وہ دنیا سے چلا گیا، کون سے اس کا موت کا وقت آ گیا، اب کون سے فرشتے اس کی جان نکالیں؟ اس سے ایک نیک شخص نے کہا تھا کہ دیکھو تم یہ ماحول چھوڑ دو، تم اس بستی کی طرف جاؤ جہاں گناہ گار لوگ نہ ہو، تمہاری کمپنی ٹھیک نہیں ہے۔ سو ہی واز ایکچولی گوئنگ ٹورڈز دیٹ ٹاؤن جہاں کمپنی اس کی بہتر نیک لوگوں کی ہوتی، اس کی انٹینشن صحیح تھی۔ جب موت کے فرشتے لینے آتے ہیں تو وہ ناپتے ہیں، یہ اس بستی کے قریب تھا جہاں گناہ نہیں ہوتے اور یہ وہاں کی طرف چل پڑا تھا، یا یہ اس بستی کے قریب ہے جہاں اس نے بہت گناہ کیے، 99 قتل کیے ہیں، اور رب تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ والی یہ جو آیت ہے، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس بتاتے ہیں، اور یہ کہ جب اسلام آیا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے یہ مکی سورہ ہے، تو بہت سارے جو اسلام قبول کرنا چاہتے تھے یا کر چکے تھے صحابہ، انہیں یہ ہوتا تھا کہ ہم ایون ابھی کنورٹ نہیں بھی ہوئے تھے، انہیں یہ ہوتا تھا کہ ہم پاسٹ میں اتنے بڑے گناہ کر چکے ہیں، جنگیں، لوگوں کے قتل، زنا، شراب واز اے ویری انٹاکسیکنٹس واز اے ویری ویری کامن تھنگ۔ آج اگر کوئی مومن ہمیں شراب پیتا ہوا نظر آئے گا، ہم جھرجھری لے کے استغفر اللہ کر کے اس سے دور بڑھ جائیں گے، ہم اس کے لیے دعا نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ دعا کرنی چاہیے، کچھ نہیں پتا کب کون بدل ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدلے تھے نا، سو وی ہیو ٹو بی ہوپ فل۔ اب جب اسلام آیا تو ان لوگوں کو یہ ڈاؤٹ تھا کہ ہمارا یہ سب قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، معاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو یہ والی آیت سبحان اللہ آئی ہے، اور قرآن کی شان ہے کہ قرآن امید دیتا ہے۔ یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے، اس آیت کو دیکھتے ہیں جی، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں،
قل کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی کہہ سکتے تھے، پر جہاں قل آتا ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایکویژن کا حصہ ہو جاتے ہیں ان کے ذریعے. ویسے تو پورا قرآن یہ قل ہے، سب کچھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا تھا نا، لیکن خاص جہاں پہ آتا ہے قل، بالکل انسان الرٹ ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ یہ بات بتائیں. یا عبادی، اے میرے بندو. یہاں تین ورڈز ہیں، یا عباد اینڈ دین چھوٹی یا مینز میرے. گناہ تم سے میجر ہوئے ہیں، بندے تم میرے ہی ہو. وہ اللہ اور بندے کا تعلق، اٹس سو سو بیوٹیفل. قل یا عبادی، اور بندے بھی کون سے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ جنہوں نے حد پار کر دی ہے اپنے نفسوں پہ یا ظلم کیا ہے اپنے نفسوں پہ. اللہ says to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, say, O my servants who have transgressed against their souls. اچھا لفظ اسرفوا آیا ہے. اسراف کسی بھی چیز میں ہے جب آپ جو لمٹ ہے نا اس سے آگے چلے جائیں. تو ہمیں یہاں اسرفو سے پتہ چل رہا ہے یہ عام چھوٹے گناہ، یہ جو بغیر سوچے سمجھے ہو جاتے ہیں، یہ وہ والے گناہ نہیں ہیں، یہ میجر سنس ہیں. اور جو علماء ہمیں بتاتے ہیں نا کہ اللہ کی رحمت یہ ہے کہ توبہ کے بغیر ہی اچھے اعمال سے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بڑے گناہوں کے لیے نا پراپر توبہ ریکوائرڈ ہے. تو اسرف علی انفسہم، اتنے گناہ کر چکے ہیں، لیکن اسلام کی فیوچرسٹک اپروچ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، نہ تم مایوس ہونا اللہ کی رحمت سے. تقنطوا قنوت، سملر لفظ قرآن میں یاس بھی آتا ہے، اسی سے لفظ مایوس ہے. ہاں اللہ اکبر. جب کسی چیز کو پانے کی آس ہی ختم ہو جائے، امید ہی ختم ہو گئی ہے، سخت مایوسی، لائک ون از سینگ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، سخت مایوسی تو نہیں، پر یہ کئی دفعہ ہم بھی ایسی باتیں کرتے ہیں نا، nothing works out for me. یہ والے جملوں میں بھی احتیاط کرنا چاہیے. لا تقنطوا یعنی امید ہی ختم ہو گئی ہے اللہ کی معافی کی، اللہ کی رحمت کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ایک آیت چیپٹر 25 ورس 68 بھی ہے جی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون. پھر یہ آیات آئی تھی، یہ 3953 ہے. اور پھر 2570 میں صرف ریفرنسز دے رہی ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، تو توبہ جنہوں نے کی، ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے اللہ کی معافی ہے. یہاں پر اللہ کی رحمت سے مایوسی منع کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ ہمیں بہت جگہ قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کتنا پسند ہے معاف کر دینا اور بندے کی توبہ. حضرت انس بن مالک سے یہ حدیث مروی ہے. He says, I heard the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. By the one in whose hand is my soul. If you were to commit sin until your sins filled the space between heaven and earth, then you were to ask Allah for forgiveness, He would forgive you. امیجن کیجئے گناہ اتنے ہیں کہ جتنا کھلا حصہ ہے زمین سے لے کر آسمان تک وہ سب ایک شخص کے گناہوں سے بھر جائے اور پھر وہ توبہ کرے، اللہ معاف کر دے گا. By the one in whose hand is the soul of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. If you did not commit sins, Allah would bring other people who would commit sins and then ask Allah for forgiveness so that He could forgive them. اگر تم لوگ گناہ کرنا چھوڑ دو، اللہ اور مخلوق یا اور لوگ لے آئے گا جو گناہ کریں گے اور پھر رب سے توبہ قبول کریں گے. اچھا کئی دفعہ ہوتا ہے نا ہم کسی گناہ میں اٹک جاتے ہیں، ہم بہت دل سے توبہ کرتے ہیں، پھر ہم سے وہی غلطی ہوتی. پھر آپ صبح اٹھ کے کہتے ہیں آج میں نے نا اللہ تعالیٰ بس نیت کیا آج میں یہ والی بات نہیں کروں، پھر وہی بندہ اپنے آپ سے فیڈ اپ ہونے لگتا ہے میرا پرابلم کیا ہے. ہاں تمہیں پتہ ہے کئی دفعہ الحمدللہ جب قرآن کا مرر یا آئینہ زندگی میں آتا ہے آپ کو اپنی غلطیاں پہلے سے زیادہ نظر آنے لگتی ہیں. پہلے تو بندہ ایسے پھر رہا ہے زندگی میں وانڈرنگ اراؤنڈ تھنکنگ آئی ایم گاڈز مرسی ٹو مین کائنڈ.
اس کے بعد قرآن آتا ہے اور بندہ کہتا ہے یا اللہ میرے اندر تو بڑے مسئلے ہیں، آئی ایم اے ڈیپلی پرابلمٹک پرسن، میں دوسروں کو ہی دیکھتی رہی ہوں، میں نے اپنے مسئلوں کی طرف تو غور ہی نہیں کیا ابھی تک۔ یہی قرآن کی رحمت ہے، وہ دوسروں سے توجہ ہٹا کر اپنی امپروومنٹ کی طرف کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ نہیں کہ جان کے گناہ کرو، ٹھیک ہے، مگر جب گناہ ہو گیا تو توبہ، پھر توبہ، پھر توبہ۔ یہ اللہ کی صفت غفور الرحیمی میں انسان کا فیت ہے، ایمان ہے۔ اور یہی چیز ترمذی کی حدیث، مسلم کی حدیث میں بھی سملر چیز آئی ہے۔ تو رب تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ امید نہیں چھوڑنا۔ اچھا، جب ہم گناہ کبیرہ کی بات کرتے ہیں، کبائر گناہ، اللہ کی رحمت میں جب انسان کی امید ختم ہو جاتی ہے انسان کی، اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، یہ حدیث دیکھیے، یہ سنن ابن ماجہ میں آتی ہے۔ The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, Allah laughs at the despair of his slaves, although he soon changes it. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں بندے کی مایوسی پہ، جبکہ عنقریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے وہ برے حالات اچھے سے بدل دیتے ہیں۔ اور جو نریٹ کر رہے ہیں نا حضرت ابو رزین، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال قلت یا رسول اللہ او یضحک الرب، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈز دا لارڈ لاف، کیا ہمارا رب بھی ہنستا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ حضرت ابو رزین نے کہا ہم کبھی اس رب کی خیر سے محروم نہیں ہوں گے جو ہنستا ہے۔ قلت لن نعدم من ربی یضحک خیرا، امید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے امید کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں بندے کو اور کہہ رہے ہیں یہ کیوں اتنا ڈس ہارٹن ہو رہا ہے، حالات تو چینج ہونے ہی والے ہیں، بس شرک سے خود کو بچائے رکھنا ہے۔ اچھا، ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جب ہم کبائر گناہ کی بات کرتے ہیں نا، جو بڑے گناہ ہیں، ان میں ہمارے ذہن میں آتا ہے شرک، شراب، جوا، زنا، اور یہ سارے کبائر گناہ، قتل، استغفر اللہ، اللہ ہمیں ان سب سے بچا کے رکھے۔ کبائر گناہ میں سے ہے اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا۔ It's one of the major sins to lose hope in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala۔ اور اس کا ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے جی؟ یہ جو حدیث آتی ہے سلسلۃ الصحیحہ میں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبائر کیا ہیں؟ مال کبائر، کون سے سب سے بڑے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والیاس من روح اللہ، اللہ کی رحمت اور شفقت سے نا امید ہونا، میجر سن، اور پھر والقنوط من رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ یہ میجر سنز میں سے ہیں، کیونکہ ہم جب کسی سچویشن میں ہوتے ہیں تو شاید ہم ہیومن لیول سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہیومنز کیا کر سکتے ہیں، اور رب کی طاقت سے نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے نا کہ it is not allowed for anyone to lose hope in Allah's mercy even if his sins are very great۔ اس کی مومن کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رحمت میں امید اپنی ختم کرے، چاہے اس کے گناہ بہت بڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ ابن القیم کہتے ہیں for the person who repents and becomes better after a sin, the sin is a mercy۔ جو شخص گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے اور پہلے سے بہتر ہو جاتا ہے، اس کے لیے تو وہ گناہ اللہ کی رحمت ہے، وہ اس کو اللہ کے قریب لے آیا ہے۔ تو مین کانٹیکسٹ ہے نا اس آیت کا، وہ ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، درگزر فرمانے والا، کیونکہ آیت اینڈ ہوتی ہے ان الفاظ پہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے تمام گناہوں کو، for Allah forgives all sins، انہ هو الغفور الرحیم، it is he who is the forgiving, the merciful۔ تو یہ آیت امید نہ چھوڑنا یعنی اللہ مجھے معاف کر دے گا، فرسٹ اینڈ فارموسٹ اس چیز میں امید، بٹ جنرلی بھی
شیطان ہمیں کس کس طرح سے کیا چیزیں ذہن میں ڈالتا ہے. کبھی وہ بھلوا دیتا ہے کہ اللہ توبہ قبول کرے گا، ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے. ہم اتنے پری آکوپائڈ ہو جاتے ہیں اپنے اس گناہ سے کہ ہم اللہ کی رحمت پر فوکس نہیں کر پاتے. کبھی شیطان ذہن میں یہ بھی ڈال سکتا ہے، تھنک اباؤٹ اٹ، کہ یہ منافقت ہے کہ گناہ بھی کرو اور توبہ بھی کرو تو بس توبہ ہی مت کرو، کیونکہ تم سے گناہ تو ختم ہو نہیں رہے تو توبہ کرنے کا کیا فائدہ. نہیں، پھر بھی توبہ کرتے چلے جانا ہے. صحیح عقیدہ یہ ہے کہ سچی توبہ کرے انسان. اس آیت کے حوالے سے سچی توبہ کرے، اصلاح کی کوشش کرے. مثلاً اگر بیڈ کمپنی ہے تو اس کمپنی کو چھوڑے. یو ہیو ٹو میک ٹینجبل پلانڈ ایفرٹس ٹو لیو دیٹ سن. معافی بھی مانگتے رہے. یہ جو رحمت اللہ کہا گیا نا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اگر اللہ معاف نہ کرے تو سوچیں ہمارا بنے گا کیا، کیونکہ ہم سب اتنے گناہ گار ہیں. کچھ گناہوں کے لیے توبہ کافی ہے، کچھ کے لیے فارمل توبہ اور اصلاح. اچھا، کچھ گناہ حقوق العباد میں اونچ نیچ سے ہو جاتے ہیں تو پھر ان سے کوشش کریں معافی مانگی جائے. اگر وہ شخص اب زندہ نہیں ہے جن سے آپ معافی مانگنا چاہتے ہیں تو اب کیا کریں گے؟ ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے صدقہ کریں. اللہ الغفور الرحیم ہے، مگر ذہن میں یہ بھی ضرور رکھنا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس آیت سے امید لے کے یہ نہیں کرنا کہ گناہ کرتے چلے جانا. اللہ کی معافی مطلقاً نہیں، اللہ کی منشا پہ، یعنی اللہ جب چاہے گا وہ معاف کرے گا، جس چیز کے لیے چاہے گا وہ معاف کرے گا. یاد رکھیں شیطان ہمیں نا امیدی کی طرف لے کے جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امیدی. لگتا ہے اب یہ جو حالات ہیں یہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے. پازیٹیو تھنکنگ رحمت ہے، ہمیں اپنے اندر لے کے آنا ہے. یہ دس آیت gives positivity. استاذہ کا میں سن رہی تھی کہ وہ کہتی ہیں کہ جب مجھے نیگیٹو فیلنگز کسی انسان کے بارے میں آتی ہیں، دیٹ کین ایون بھی آپ کو اپنا بچہ، پیرنٹ، اسپاؤس، کسی کے لیے بھی آ سکتی ہیں. وہ کہتی ہے، انہوں نے کہا میرے لیے دوا کا کام کرتی ہے یہ چیز کہ میں اس شخص کے نام کے ساتھ پیارا یا پیاری لگاتی ہوں، پیار آنے لگتا ہے. میری پیاری بیٹی، آپ کا کوئی ہیلپر ہے آپ اس سے کہیں، تاکہ اندر سے وہ جو ایک گھٹن اور یاد رکھیں مایوسی سے دل بھاری ہو جاتا ہے، بوجھل ہو جاتا ہے. When we don't have hope, you're constantly in a state of melancholy and heaviness, and the chest is going down, and what do I have to look forward to? And یہ والی کیفیت ہوتی ہے. اور کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں، اللہ کا کرم ہے، ان کے پاس کم ہوتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں. They are not doing the pretend laughter, and it's not smiling depression. That's a separate thing. ایک ہے وہ genuinely okay ہیں with what life has given them. یہ ہمیں اللہ پاک سے مانگنا چاہیے کہ یار جو بھی حالات ہیں آپ خیر اور عافیت کا معاملہ کریں، آپ مجھے قناعت دیں، آپ مجھے خوش رکھیں. اگر انسان کی نیت ہی شیکی ہو، توبہ کا ارادہ نہیں ہو، تو پھر مسئلہ ہے. کیونکہ رحمت اللہ اس کے لیے جو توبہ کرتا ہے. ماں وہ ایک رشتہ ہے جو a lot of mothers are guilty of covering up their children's faults also. رب ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ہمیں بہت اپنی امیاں یاد آتی ہیں، ہمیں بہت پیاری لگتی ہیں، ہم دور بھی ہوتے ہیں تو ہمیں یاد آتی ہیں، ہمیں ماں کا گھر یاد آتا ہے. We are constantly in the protection of a Rabb who loves us more than our mother did. اور یہ سب جو ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس پہ عمل کی کوشش ٹوٹی پھوٹی کریں، یہ سب اللہ کی رحمت ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم یہ سمجھیں. وہ جو شعر ہے نا، اس پہ اینڈ کرتے ہیں، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میری لغزشوں پہ نظر نہ کر، تیری خو عطا میری خو خطا، نہ یہ تجھ میں کم نہ یہ مجھ میں کم. وی کیپ میکنگ مسٹیکس، ہمارے اس میں ہیں. بٹ اب یہ نہیں ہے کہ فری ہو جائیں اور کہیں یہ والی آیت تو میں روز 60 دفعہ پڑھتی ہوں، 70 دفعہ پڑھتی ہوں، اس لیے میں تو وہی کروں گی جو مجھے کرنا ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے. یہ نہیں کہا جا رہا. رب سے تعلق. علماء نے یہ بھی کہا ہے اللہ کی رحمت میں مایوسی اللہ کی بے ادبی ہے. ادب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام سرٹن طریقے سے لینا نہیں ہے. یہ بے ادبی ہے کہ بندہ سوچے کہ رب کی رحمت اب نہیں آ سکتی. یہ ہمیں اپنے آپ کو کنونس کرنا پڑے گا.
کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوسی قرآن کا انکار ہے. If you believe in what the Quran is saying in Ayah 53 of Surah Al-Zumar, then you will have hope. بس ذہن میں رکھنا ہے اللہ الواسع ہے, all embracing, so he can forgive the biggest of sins. اور اللہ کی جو forgiveness یا معافی ہے نا وہ ہمارے گناہوں سے زیادہ ہے. اس سلسلے میں مسنون دعائیں بھی ہیں, کوشش کرنی چاہیے کہ مانگتے رہیں. رب تعالیٰ کی رحمت, اور یہاں پہ ہر رحمہ کے علاوہ جو خاص پرٹیکولر رحمہ جس کی بات ہو رہی ہے آیا 53 سورۃ الزمر میں, دیٹ از اباؤٹ مغفرہ. یہ معافی اللہ تعالیٰ کی جو ہے خاص, وہ سب سے بڑی رحمت ہے. ایک تو ہمیں یہ پتہ چل گیا. تو اگر میں سوال کروں کہ رحمت اللہ سے یہاں کیا مراد ہے, تو آپ کا جواب ہوگا مغفرہ. پھر کیونکہ آگے یغفر آیا ہے, الغفور آیا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ, تو دو کوالٹیز یہاں کمبائن ہو رہی ہیں جو آخر میں آیت کے اللہ تعالیٰ کے دو نام آئے ہیں ان میں. آپ اور میں بیلنس کس طرح سے کر پائیں گے اس چیز کو کہ ایک طرف تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ الغفور الرحیم ہے اور یہ بہت امید افزا آیت ہے, ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اس چیز کا فائدہ اٹھا کے یہ تو نہیں کہ گناہوں کے کانسیکوینسز یا نتائج یا سزا کا خوف ختم ہو جائے. تو یہ بیلنس ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں ڈرنا چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام ہے مغفرہ اور رحمہ والے, ایٹ دا سیم ٹائم وی نو کہ وی ہیو ٹو بی کوشس. تقوی کا بھی ساتھ ذکر آتا رہتا ہے قرآن میں. بیلنس کیسے کریں گے ہم؟ جی آسیہ. یہ تو تقوی ہے نا کہ آپ مایوس بھی نہ ہو, ڈرتے بھی رہیں, دونوں چیزیں, امید بھی ہے اور سے مایوس ہو جاتے اللہ کی رحمت سے, تو پھر تو آپ اس کی بے ادبی میں چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی, اور یہ کہ قرآن کا انکار ہو جاتا ہے نا. تو اس لیے آپ کو بیلنس رکھنا ہے, اللہ سے امید بھی رکھنی ہے اور اللہ سے اس چیز سے بھی ڈرتے رہنا کہ جو ایک کوئی جہنم میں جائے گا کہیں میں ہی نہ ہوں. بالکل, جزاک اللہ خیرن. بالکل بالکل. جی فوزیہ. جی مجھے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں اور اتنی بڑی ان کی رحمت ہے کہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرنے کا بھی انہوں نے کہہ دیا ہے, تو ہمیں بھی ان سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے اور کوشش کریں کہ ہم ان کو ناراض نہ کریں. بے شک, بالکل ٹھیک. جی ردا. جی میں یہ کہتی تھی کہ آگے جیسے دوسری آیت میں وہ انیبو آتا ہے, تو اس میں یہ ساتھ اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو اس میں کہ آپ کو پہلے فرما برداری کرنی ہے, رجوع تو اللہ کی طرف کریں گے تب ہی آپ کو باقی ساری مغفرت کی طرف جائیں گے. شاباش, جزاک اللہ خیر, بہت اچھی بات. ہسٹوریکل کانٹیکسٹ یاد ہے صاحب صاحب؟ مکی دور, لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, پاسٹ میں بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں, اتنے بڑے کہ تصور بھی نہیں بندہ کر سکتا. قتل, خون ریزی, گناہ, پاسٹ میں سب کچھ ہو چکا ہے. اب اسلام میں آ گئے ہیں, پیچھے ہو گیا, اب میں یہ گناہ ریپیٹ نہیں کر رہی, یا اب میں یہ گناہ ریپیٹ نہیں کر رہا. ٹھیک, ان دیٹ کانٹیکسٹ لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ ڈپینڈ کرے گا, اللہ کی رحمہ جو ہے اس کے لیے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا دل کی سچائی سے رب کے راستے پر آ چکے ہیں, ہماری کوشش اور سٹرگل کتنی زیادہ ہے. توبہ فیل اس لحاظ سے کہ توبہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں کنٹینیو کرنا پڑتا ہے, اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. اگر یہ صرف اسم ہوتا تو ہم تسبیح پہ پڑھ سکتے ہیں اور بہت دفعہ پڑھ سکتے ہیں اور وہ کافی ہونا چاہیے, لیکن ہم پھر کام بھی وہ کرتے رہے ہیں جو ہمیں کرنے ہیں. توبہ کے سٹیپس ہیں. واٹ آر the 3 tenses؟ پاس میں جو کیا اس پہ شرمندگی, پریزنٹ میں جو کیا کر رہے ہیں وہ رک جائیں, وہ نہ کریں عملاً. فیوچر کے لیے 100% ارادہ, کوشش, دعا اور پلاننگ کہ میں اب یہ گناہ نہیں کروں گی. مثلاً اگر ایک خاص کمپنی میں ایک گناہ ہو رہا ہے, یہ میرا پورا ارادہ ہو جائے میں فیوچر میں چھوڑ دینی ہے. اگر میں کسی سرٹن فرینڈ یا بہن یا کسی کے ساتھ غیبت زیادہ کرتی ہوں تو میں کوشش رہوں. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. تو 3 ٹینسز کا ہے کہ
توبہ encompasses all three tenses. جو فعل کی حالت ہے نا، ماضی، حال، مستقبل، توبہ ان تینوں پہ جاتی ہے۔ ماضی میں جو گناہ ہوا اس پر شرمندگی، ندامت، حال میں وہ کام کرنا چھوڑ دینا، مستقبل کے لیے ارادہ کرنا میں آئندہ یہ نہیں کروں گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمہ ضرور ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ رحمہ کانٹیکسٹ میں بتائی جا رہی ہے۔ آیا نمبر 53 کے بارے میں اپنی کوئی فیلنگ بتائیے۔ جی شربان۔ میں اس کو اسرفو علی انفسہم، یہ جو ہے وہ مجھے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا یاد کرواتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو مجھے یہاں سے میں ریلیٹ کرتی ہوں کہ وہاں پر انہوں نے ایک غلطی ہوئی ان سے، اور اس کے بعد وہ یہی لیکن کہا اس میں یہی ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی اپنی جانوں پہ، تو جو بھی گناہ ہے وہ اپنی جانوں کا ظلم ہے، اور اس کے بعد بھی پھر مایوسی کے لیے ایک رحمت اللہ کا جو دیا ہوا ہے تصور، اس کو میں مطلب مجھے دروازہ اس کھولا سے ہوا۔ بڑی امید ملتی ہے۔ Thank you۔ صحیح جی کہہ رہی ہیں۔ کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم غلط کر رہے ہیں، اور پھر کوشش، اور ہماری پوری نیت بھی ہوتی ہے، اور ہم کئی دفعہ وہ کام کرنا چھوڑ بھی دیتے ہیں، اور پھر 1 سال، 2 سال، 2 مہینے، 2 دن بعد ہو سکتا ہے ہم سے پھر وہی والی چیز ہو جائے، پھر ہم کہتے ہیں اللہ میں نہیں کروں گی، پھر ہم سے وہی چیز ہو جاتی ہے۔ تو اس کیس میں اگر نیت خالص ہے اور کوشش کریں اور اسٹرگل کریں، انشاءاللہ اسٹرگل کرتے کرتے وہ ٹائم بھی آ جائے گا when we stop doing that۔ جی نغمہ آپ ہی۔ اس آیت سے مجھے تو سب سے زیادہ ایک پازیٹیوٹی کی فیلنگ جو آ رہی ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے جو امید ہے۔ آج کل مطلب فی زمانہ ایوری سیکنڈ تھرڈ پرسن از ڈپریسڈ، انگزائٹی۔ تو اگر ہم قرآن سے جڑے رہیں اور ان آیات کا مطلب سمجھیں تو ہمیں کتنی اللہ مطلب ہم ڈیفیکلٹ سے ڈیفیکلٹ سچویشن کو میرا خیال میں ٹیکل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے۔ اس کو جو آپ بات کہہ رہی ہیں کہ فی زمانہ بہت سارے مسائل ہیں، مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں، فائنانسز ہو سکتے ہیں، بہت چیز ہو سکتی ہیں۔ اچھا، یہاں بات رحمہ کے ساتھ معافی کی ہوئی ہے۔ دیکھیں، جب آپ کو یاد ہوگا کہ قرآن میں بھی آتا ہے، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو اکثیر نسخہ بتایا گیا ہے یا وظیفہ بتایا گیا ہے نا، مثلاً رزق میں فراوانی کا، وہ استغفار ہے۔ دیٹس اے کیس ان پوائنٹ۔ اس سے ہمیں سمجھ یہ آتا ہے کہ اگر اللہ معاف کر دے تو دروازے رزق کے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے، اور پھر رزق جو ہے جب وہ تنوین کے ساتھ جو کہ اکثر آتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کی وسعت بہت زیادہ ہے۔ اس کا مطلب رزق میں صرف مال نہیں ہے، محبت بھی ہو سکتی ہے۔ شکر الحمدللہ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ذہن کام کر رہا ہے، ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے محبت کرنے والی اولاد یا فیملی دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھت دی، مطلب یہ ساری چیزیں بھی پھر رزق میں ہم انکلوڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کے در کھلنے کے لیے اللہ کی مغفرہ یا معافی ضروری ہے، اس کے لیے ہماری کوششیں بھی ہوں گی اور ہم اللہ سے معافی بھی مانگیں گے۔ رحمہ ہیئر از ویری ویری لنکڈ ٹو مغفرہ، اور ان دونوں چیزوں کو، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ تو غفور الرحیم ہے، ان کا کنیکشن ہم سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ جب معاف کر دیتے ہیں اس کی رحمہ بھی آتی ہے۔ اگر کبھی ہمیں محسوس ہو کہ ٹائم بہت ہمارا شارٹ ہو رہا ہے، ہم بہت کچھ اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وقت ہی نہیں ہوتا، وقت پتہ نہیں کہاں بھاگ جاتا ہے، تو جو دعا سکھائی گئی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت عطا فرما، وہ بھی ایک رزق ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے ٹائم میں ہم سے بہت کچھ اچیو کروا لے۔ عمر میں برکت، آپ کو پتا ہوگا نا، حدیث میں آتا ہے کہ ایج میں برکت، انسان کا جو لائف سپین ہے اس میں برکت کے لیے کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں، مثلاً فیملی ٹائز کو جوڑ کے رکھنا، اور نیک رویہ رکھنا، کچھ اور چیزیں بتائی گئی کہ اس سے ایج سپین بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے علماء کہتے ہیں 2 طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو لٹرلی ایج بڑھ جاتی ہے، جیسے حضرت انس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکہ کی دعا کی تھی نا، تو ان کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز دا اولڈسٹ صحابی ٹو پاس اوے، ون آف دا اولڈسٹ، یعنی وہ 100 سے بھی اوپر ان کی ایج چلی گئی تھی، ٹھیک ہے۔
تو ایک برکہ تو یہ ہے، پر علماء ایک بہت پیاری بات کرتے ہیں، ایک برکہ یہ بھی ہے کہ آپ کو جتنا بھی ٹائم دیا گیا ہے زمین پہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہت اتنے کام اچھے نیک لے لیے کہ جیسے کوئی 150 سال جیا ہو. جو کوئی 150 سال میں کرتا وہ کسی نے 65 سال میں کر لیا، یا 70 سال میں کر لیا، یا 60 سال میں کر لیا، یا وٹ ایور. سو دیز آر تھنگس. ہم برکہ کی دعا کرتے ہیں. پوائنٹ از اس آیت کے اینڈ میں مغفرہ اور رحمہ کی کنیکشن اپنے ذہن میں رکھیے گا. زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام کیوں ساتھ آتے ہیں، اور کیوں ہم کہتے ہیں اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے؟ اس کا مطلب اس کی رحمہ کی سب سے بڑی جو نشانی ہے ہدایت کے علاوہ وہ اس کا معاف کر دینا ہے. آیت کریمہ پڑھتے ہیں لوگ مشکل کے وقت، بالکل صحیح پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک طرح کا بہت افیکٹو استغفار ہے. لا الہ الا انت، پہلے توحید آ گئی، سبحانک اللہ تعالیٰ کی تعریف آ گئی، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی غلطی نہیں. وٹ ایور از رانگ از آئی ایم ڈوئنگ وٹ ایور از رانگ. انی کنتو من الظالمین، بے شک ہوں میں ظلم کرنے والوں میں یعنی اپنے نفسوں پہ ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں جب ہم گناہ کرتے ہیں، کسی اور کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. سورۃ الزمر میں ہم نے موت اور زندگی کے بارے میں بات کی ہے. کوئی بھی دنیا سے چلا جاتا ہے سوائے جو بہت قریبی لوگوں، انہیں ظاہر تکلیف ہوتی ہے، بٹ اٹ از اسٹرینج ہاؤ لائف ڈز گو آن. تو ہم لوگ انڈسپینسیبل تو ہم میں سے کوئی ہے نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.